ہیپی نیو ایئر کا پس منظر یہ ہے کہ 19ویں صدی 1800 سال تک ہیپی نیو ایئر کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کیا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ 192 ملک ایسے ہیں جس ملک کے اندر ہیپی نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ کسی دن کو کسی کام کے ساتھ خاص کرنا، یہی تو شریعت کے اندر ناجائز ہے، جس کو اللہ نے خاص نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، عیسوی تاریخ اور عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اور تاریخ کی ابتدا، تاریخ کی شروعات رات کے 12 بجے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگوں کے نزدیک مغرب کی ایسی اندھا دھند تقلید ہمارے رگ و ریشے کے اندر رچ بس گئی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل جائز ہے ناجائز ہے، ہمارا عمل کافروں کے عمل سے مشابہ ہے، اللہ کی ہماری کتنی گرفت ہوگی، کیا پوچھ گچھ ہوگی۔ حد تو تب ہو جاتی ہے جب علماء کرام کے بیانات آتے ہیں، جمعے میں بیان ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، یوٹیوب پر ویڈیو شیئر ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم ہیں کہ نہیں سدھریں گے۔ یہ جو عیسوی تاریخ کا آغاز 1 جنوری سے ہوتا ہے، اس میں اسلامی تاریخ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا مہینہ، اسلامی تاریخ کے سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے محرم الحرام کے مہینے کے اندر آپ نے کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی نصارہ کو، کسی مجوسی کو، کسی کرسچن کو، کسی کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس لگائے ہوں اور وہ مبارکباد دیے ہوں نئے سال کی، نئے سال کے اوپر انہوں نے گریٹنگ کارڈ تقسیم کیا ہو، یا مٹھائیاں تقسیم کی ہو، یا خوشی منایا ہو، کیونکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلامی تاریخ ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم غیروں کی تاریخ کو ایسا اپناتے ہیں کہ غیروں کی تاریخ اپنانے میں اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری تاریخ کی شروعات کب سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 31 دسمبر کی رات 11:59 جیسے ہی ہوتا ہے، 12 جیسے ہی بجتا ہے، پتہ نہیں اس 1 منٹ کے اندر کیا دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، یا اسے نوکری لگ جاتی ہے، یا اس کو کیا اس 1 منٹ کے اندر ہو جاتا ہے کہ وہ اچھل جاتے ہیں، کود جاتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، اور ہر وہ کام جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ سارے کام کر جاتے ہیں۔ کون سی ایسی خوشی ہو گئی؟ رات بدل گئی، دن بدل گیا، کیا ہو گیا؟ کیا زمین اوپر ہو گئی، آسمان نیچے ہو گیا، چاند پورب سے نکل گیا، سورج پچھم سے نکل گیا، کیا ہو گیا؟ کیوں اتنے حواس باختہ ہو گئے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یقین جان لیجئے، دن کے جانے کا، سال کے جانے کا اگر ہونی چاہیے تو ہمیں غم ہونی چاہیے کہ ہم اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے، ہم قبر کے 1 سال اور نزدیک چلے گئے۔ ہماری زندگی اور ہماری موت یہ متعین ہے، اور ہم اپنی زندگی کے 1 سال اور جی چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بجائے اس کے کہ ہمیں افسوس ہونی چاہیے، ہمیں حسرت ہونی چاہیے، اور ہم آئندہ سال کے لیے لائحہ عمل تیار کریں، ہم بالکل مغرب کی تقلید میں اندھا دھند ہر وہ کام کرتے ہیں جس کام کی کوئی جواز کی شکل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس 31 دسمبر کی رات کو پوری دنیا کے اندر خصوصاً 192 ملک ایسے ہیں جس ملک کے اندر ہیپی نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے۔ ہیپی نیو ایئر نائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریسٹورینٹ بک ہوتا ہے، ہوٹلیں بک ہوتے ہیں، پارک سجتے ہیں، قہوہ خانہ سجتے ہیں، اور اس رات کو میرے محترم ہزاروں معصوم بچیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، اور پھر لوگ گانے بجاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، رنگریلیاں کرتے ہیں، اور پھر ناچ گانے کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، غبارے سجاتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو صرف نفسانی خواہشات پر مشتمل ہوتا ہے، اور جو نفس کا تقاضا ہوتا ہے ہر وہ کام کر گزر جاتے ہیں۔ اور ایسے کام کی تقلید ہم مسلمان، جس کی شریعت اتنی پاکیزہ ہے، جس کے یہاں غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جس کے نظر کی حفاظت ضروری ہے، جس کو زبان سے ایک لفظ گانے کا ایک برا لفظ نہیں بولنا ہے، جس کے پاؤں کی حفاظت ایسے کہ غلط چیز کی طرف ہمارا قدم نہ چلے، ہمارا پیسہ 1 روپیہ خرچ نہ ہو،
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس کے باوجود ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کا پس منظر یہ ہے کہ 19ویں صدی 1800 سال تک ہیپی نیو ایئر کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 1800 سال تک اس کے وجود کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کے اندر رائل نیوی، برطانیہ کی جو بحری فوج ہیں، یعنی جو سمندر کے اندر سفر کرتی ہیں، سمندروں کے اندر رہتی ہیں، نیوی فورس جسے کہتے ہیں، وہ نیوی فورس جو لمبا سفر کرتی ہے، بہت دور دراز کا علاقہ سفر کرتی ہے، اور وہ فورس اپنی خوشی منانے کے لیے، چونکہ سفر کرتے کرتے وہ اکتا جاتا ہے، اور اپنی خوشی منانے کے لیے، اس اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے وہ خوشی کے سامان کو ڈھونڈا کرتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ملے جس کی وجہ سے ہم خوش ہوں۔ چنانچہ اس کے نزدیک برتھ ڈے، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے برتھ ڈے منانا، اس پر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ وہ کسی کے برتھ ڈے پر خوشی مناتا ہے۔ پھر برتھ ڈے جب انسان کا ہوتا ہے تو آج اس کا برتھ ڈے وہ خوش ہوگا، آج اس کا برتھ ڈے وہ خوش ہوگا، سب مل کر کے سب کا برتھ ڈے تو ایک دن نہیں ہوگا جو ایک دن خوش ہو جائے۔ پھر وہ جانوروں کا برتھ ڈے مناتا ہے، پھر جانوروں کے برتھ ڈے سے بھی اس کو پورے طور پر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اسی دوران دسمبر کی رات آتی ہے، 31 دسمبر کی، تو اسی رائل نیوی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیوں نہ ہم سال کا ہی برتھ ڈے منا لیں، کیوں نہ ہم سال کے گزرنے پر اور نئے سال کے آنے پر خوشی منائیں، کیونکہ سال جب گزرے گا اور نیا سال آئے گا تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، کسی قوم کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے آئے گا۔ تو سب لوگ اس خوشی کے اندر، اس جہاز کے اندر جتنے عملہ ہیں، شرکا ہیں، جتنے ہیں، سب لوگ مل کے شریک ہوں گے اور سب لوگ باہمی خوشی منائیں گے۔ چنانچہ 19ویں صدی عیسوی کے اندر رائل نیوی نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ سال کے گزرنے پر، ایک سال کا جانا اور نئے سال کی آمد پر اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آنے والے سال میں اس نے شراب و کباب کا انتظام کیا، اور جونیئر آفیسر نے سینئر آفیسر سے مطالبہ کیا کہ ہم سب کی چھٹی کر دی جائے، ہم لوگ کم سے کم اس دن خوب پورے طور پر موج مستی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آنے والے سال میں مطالبہ کیا گیا کہ ہمارے پاس جوانی ہے، لیکن جوانی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوشیزہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے دوشیزہ کا، لڑکیوں کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم اس کے ساتھ رات گزار کر کے اپنی رات کو حسن جمیل بنائیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ لڑکیوں کو انتظام کیا گیا، اور پھر وہ لڑکیوں کے ساتھ رات گزار کر کے اپنی راتوں کو اس نے حسین کیا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے مغرب کے اندر، اور پھر مغرب سے پھر پوری دنیا کے اندر 192 ممالک کے اندر یہ چیزیں منائی جاتی ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اب بھی بعض ممالک ایسے ہیں جس پر پابندی لگاتے ہیں، جہاں یہ منانا جائز نہیں ہے، جہاں وہ سختی سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور پھر من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کیا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ اور مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے، خدا نہ کرے اگر ہمارا حشر یہودی کے ساتھ ہو جائے، نصارہ کے ساتھ ہو جائے، تو پھر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ ہرگز ہیپی نیو ایئر نائٹ بالکل نہ منائیں۔ اور ہمارے علاقے میں جہاں رات میں بجلیوں کا یا رات میں لوگوں کا اتنا چلن نہیں ہے، وہ اس رات کو نہیں مناتے ہیں، بلکہ اس رات کے بجائے وہ دن میں کل ہو کر کے پکنک مناتے ہیں۔ پکنک منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چند دوست احباب مل جاتے ہیں، اور چند دوست احباب مل کر کے کسی نے گوشت کا انتظام کیا، کسی نے پوا کا انتظام کیا، اور کسی نے جلاون کا انتظام کیا، کسی نے گیس سلنڈر کا انتظام کیا، کسی نے پتیلا کا انتظام کیا، اور ان سب کا انتظام کر کے یہ گھر سے باہر نکل کر دور کھیت کھلیان میں جاتے ہیں، اہرا پہ جاتے ہیں، ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں سے گھر دور ہو، اور وہاں جا کر کے خود سے کھانا بناتے ہیں، پھر وہاں جا کے ڈی جے بجاتے ہیں، وہاں جا کر ڈانس کرتے ہیں، وہاں جا کر خود کھاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے پھر ہر وہ کام جو رات کے اندر مغرب نے کیا تھا، اور رات کے اندر جو نصارہ نے، یہودیوں نے، کرسچنوں نے کیا تھا، وہی کام یہ دن کے اندر جا کر کے آتے ہیں۔ یہ آپ کا پکنک منانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کو کھانا بنانے کا شوق ہے، آپ خوب شوق سے بنائیے، لیکن 1 جنوری کو کیوں؟ اس کے علاوہ آپ جب 2 جنوری کو، 3 جنوری کو، یا پورے سال جب چاہیں آپ شوق سے کھانا بنائیں، گھر کے اندر بنائیں، گھر سے باہر بنائیں، جہاں طبیعت ہو وہاں جا کے بنائیں، لیکن گانا بجانا ہرگز نہ کریں۔ اور 1 جنوری کو، 1 جنوری کو پکنک نہ منائیں۔ کسی دن کو کسی کام کے ساتھ خاص کرنا، یہی تو شریعت کے اندر ناجائز ہے، جس کو اللہ نے خاص نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا آپ تمام حضرات سے آجزانہ درخواست ہے کہ آپ حضرات ہیپی نیو ایئر نائٹ اور دن میں پکنک، ان سب چیزوں سے احتراز کریں۔
اپنے سال کی ابتدا محرم الحرام سے اس کو یاد کریں اور اپنا لائحہ عمل مرتب کریں اور اپنی زندگی کا حساب لیں. ہم زندگی 1 سال اور ختم کر چکے، موت سے 1 سال اور قریب ہو چکے ہیں.